بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہربل ڈاکٹر عبدالسمی، پی ایچ ڈی اسکالر ہمدرد یونیورسٹی، اور میرا جو ٹاپک ہے بیسیکلی میں کام جو انفرٹیلٹی میں ہی کر رہا ہوں، میل اور فیمیل دونوں۔ اس لیے ڈاکٹر اکرم کا خیال ہے کہ مجھے زیادہ تر اسی کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر اکرم کا کہ انہوں نے مجھے پھر موقع دیا، اور تقریباً ہر جمعے کو ہی میں اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ضرور باتیں کر رہا ہوتا ہوں۔ حالانکہ یہ بھی جو ٹاپک ہے یہ بھی دوسرے امراض کی طرح اس میں یہی ہے کہ ہمیں اوور آل ہیلتھ، اوور آل ہماری ڈائٹ، ایکسرسائز، واک جو ہماری جنرل ہیلتھ کے لیے مفید ہے، وہی چیزیں جو ہیں اس کے اندر بھی مفید ہیں۔ اسی کے اندر بھی ہمیں انہی تمام چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ جو ہم اپنی مجموعی صحت کے لیے کرتے ہیں۔ باقی ادویات جو ہیں ٹھیک ہے، اس کے بعد ادویات بھی شروع ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم اس کام کو بھی کر لیں تو ہمارے بہت سارے مریض جو ہے اس سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اگر ہمیں ادویات بھی دینی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم مریضوں کو ان تمام چیزوں کا خیال کریں، جو تقریباً ہر ہفتے، ہر دفعہ میں، بہت دفعہ میں کچھ ادویات کے ساتھ اور بغیر ادویات کے ساتھ، لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہم زیادہ تر مریضوں کے لیے یہی کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے اسپرم کاؤنٹ اور کوالٹی، اسپرم کی کوالٹی کو بڑھانے کے لیے ادویات کے ساتھ ساتھ کیا کیا کرنا ہوگا۔ آج بھی میں تقریباً اسی قسم کی چیزوں کے اوپر ہی بات کر رہا ہوں کہ جیسے آپ کا وزن ہے، اگر آپ کا وزن کم کرنا ہے، اگر وزن آپ کا زیادہ ہے تو آپ کا سب سے بڑا ٹارگیٹ جو ہے اپنا وزن کم کرنا ہے۔ وزن کم کرنا جو ہے نا وہ آپ کے لیے بہت مؤثر ثابت ہو سکتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اس بات کے اوپر ہوتے ہیں کہ جی ہم اپنا وزن کم کرنے کے لیے فاقے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فاقہ کرنا کبھی بھی کوئی اچھا طریقہ علاج نہیں ہوتا۔ ہاں، آپ کو جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں کہ ایک مخصوص وقت کے لیے روزہ رکھنا ہے اور اس کے بعد ہم نے کرنا ہے، یا ہمیں اپنے کھانوں کے اندر تبدیلیاں لے کے آنی ہیں کہ کتنا کھانا ہے، کتنا نہیں کھانا ہے، اور کیا کھانا ہے، کتنا نشاستہ یعنی کہ کاربوہائیڈریٹ وغیرہ کھانے ہیں، کتنا ہمیں چکنائی کھانی ہے اور کتنا ہمیں فائبر کھانا ہے۔ تو یہ ہمیں اپنا ٹارگیٹ سیٹ کرنا ہوگا، اور اس کے اوپر بھی بہت دفعہ باتیں ہو چکی ہیں۔ یہاں پہ بھی ایک دو ڈائیٹیشنس ہیں، غالباً فاطمہ ہیں یا اور بھی ہیں، اس میں تو یہ لوگ بھی یہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو امید ہے کہ ہم لوگ پھر دوبارہ انہی ٹاپکس کے اوپر اور مزید بات کر لیں گے کہ ہمیں اور کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو غذائی تبدیلیوں اور عادات کے ساتھ، اور دوسرے سیڈنٹری لائف اسٹائل، مطلب کاہلی جو جسے کہتے ہیں نا، اٹھ کے نہیں جانا، یہ نہیں کرنا۔ بہت اچھا ہوتا ہے کہ آپ نوکر کو آواز دیں کہ وہ پانی لا کے رکھ دیں، نوکر کو آواز دیں یہ پیپر لے جاؤ، نوکر کو آواز دیں، یا جو بھی کوئی پیون ہوگا اس کو آپ کہیں کہ، لیکن یہ اچھا اسٹائل نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ لگتا تو بڑا پروفر انداز ہے، شاہانہ انداز ہے کہ یار ہم تو اسے آواز دی اور یہ کر دیا، اسے آواز دی، گاڑی کے دروازہ کھولا اس نے اور خود بیٹھ گیا اس میں، اور لیکن ہمیں یہ سب کچھ غلط طریقہ کار ہے۔ اس سے ہماری جو لائف ہے یا ہماری صحت جو ہے مجموعی طور پر وہ خراب ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ سب کچھ کر بھی رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم واک کریں، ورزش کریں۔ وزن میں کم کرنے والے مرد حضرات میں یعنی کہ جن کا بی ایم آئی جو ہے، یعنی کہ ہم کیا کہتے ہیں باڈی ماس انڈیکس ہے، وہ زیادہ ہے، اور انہوں نے اس کو جب کم کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ ان کے سیمن انالیسس میں ہم نے نمایاں فرق دیکھا۔ تو اگر آپ کا بھی وزن زیادہ ہے اور آپ کو بھی انفرٹیلٹی کے مسائل کا شکار ہیں تو تھوڑا وزن بھی کم کرنے سے آپ کو سیمن کی کوالٹی کوانٹٹی میں فرق لگے گا، کیونکہ اسپرم کی مجموعی صحت میں یہ سب چیزیں نمایاں اضافہ کرتی ہیں۔ کھانا پینا، اور کھانے پینے میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جی گھر کی چیزیں کھائیں، سبزیاں سلاد کھائیں، بازار کے کھانے، ہوٹلوں کے کھانے۔ چلیے آج بھی ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی تو مجھے کہنے لگے کہ جتنے مسالے ہیں، چاہے وہ شان ہو، نیشنل ہو، فلانے ہو، یہ سب کے سب جو ہے ان میں اپنے ایسنس ڈالتے ہیں، مطلب جو اور دوسرے مسالے جاتے ہیں وہ سب بھی ایسنس ڈالتے ہیں، کلر ڈالتے ہیں، فوڈ پریزرویٹوز تو ہے ہی۔ اب کلر وہ کون سے اچھے والے ڈالتے ہیں، کون سے جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ اس کے اندر باقی چیزیں جو ہے پریزرویٹو سے لے کے اور ایسنس تک کتنا اچھا استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ اب ہر ایک چیز کے لیے تو ایسنس موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں اس میں بڑی خوشبو ہے، وہ چاول پکے۔ ابھی ہمارے اسٹاپ کے اوپر ایک بندہ تھا، وہ ٹھیلے کے اوپر ٹکا بریانی بیچ رہا تھا، اور بھائی اس دن پہنچ گیا اس کے پاس، کہنے لگے کہ بھائی وہ ٹکا بریانی جو ہے اس میں ٹکے کدھر ہیں؟ کہنے لگے جی میں نے تو ایسے مسالہ ڈالا ٹکے کا۔ وہ مسالہ کیا ہوتا ہے؟ وہ چند قطرے اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں ایسنس کے، اور وہ تھرڈ کلاس بھی آتے ہیں، ایک نمبر بھی آتے ہیں، لیکن ضرورت کیا ہے ہمیں یہ سارے ایسنس کھانے کی، پریزرویٹو والی چیزیں کھانے کی؟ لیکن بات یہ ہے کہ ہم سب خود بھی کاہل ہو گئے ہیں، گھر کی خواتین بھی کاہل ہیں،
وہ بھی اس ٹائپ کی ساری چیزیں کرنے سے اب بچتی ہیں، ورنہ ہمارے زمانے میں تو ہماری اماں جو ہوتی ہیں سل بٹے پہ پیسا کرتی تھی ساری چیزیں، لوگوں نے تو چکیاں تک چلائی ہوں گی، بہت سارے ایسے ہوں گے جن کے والدین نے گھروں میں کام کیا. بہرحال تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی صحت اسی لیے ہم سب سے بہتر تھی. اور ایون آپ ایک چیز سمجھ لیں کہ کوئی بھی مرض ہو، ایون کینسر جیسا مرض بھی ہو، جو لوگ بھاگ دوڑ کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ان چیزوں سے لڑنا، کیونکہ ان کی مجموعی صحت بہتر ہوتی ہے اور وہ بازار کے کھانے کھانے کے معاملے میں بڑا کانشیس ہوتے ہیں کہ ادھر ادھر کے کھانے نہیں کھاتے، فالتو چیزیں نہیں کرتے، تو ان کی صحت بھی اچھی ہوگی اور بیماریاں بھی کو کم ہی ہوتی ہیں. اچھا، ورزش. ابھی ہم ورزش کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اگر آپ کا وزن بی ایم آئی کے مطابق بھی ہے، اگر آپ بالکل ایکوریٹ ہیں، غالباً 20 سے لے کر 25 تک ہوتا ہے نا، تو اگر اس کے بھی ہے تو بھی آپ کو وزن کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن فعال رہنا، مطلب بھاگ دوڑ کرنا، صحت مند طرز زندگی گزارنا، ورزش کرنا، واک کرنا، بھرپور نیند لینا. اب تو موسم بہت اچھا ہوتا جا رہا ہے، بڑا مزے کا موسم ہے. اگر آپ اس موسم کے اندر اب خوب اچھی واک کریں، ہاتھ پیر چلائیں، سردیوں کا موسم تو ویسے بھی بڑا آئیڈیل ہوتا ہے کھانے پینے کے بارے میں بھی اور ویسے بھی. تو یہ صحت مند غذا کا استعمال جو ہے نا وہ آپ کے اسپرم کی کوالٹی اور کوانٹٹی کو بڑھانے میں مدد کرے گی، اور یہ سرگرمیاں آپ کے معمولات میں شامل ہونا چاہیے. اچھا، یہ ہمیشہ ہونی چاہیے. آپ کو سمجھ لیں کہ اگر آپ کو انفرٹیلٹی کے پرابلم نہیں بھی ہیں اور 40-50 سال کے بھی ہیں تو آپ کو دوڑنے تو شاید ہم نہیں لگوائیں، لیکن کہیں گے کہ واک اچھی کریں. اور یہ آپ کو آخری عمر تک 60 70 80 90 100، ہمارے یہاں تو لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ جی 100 سال کون جیتا ہے، لیکن بھائی اگر جیے ہوئے تو کیا ہوگا، یہ بھی تو سوچے نا. اس وقت تک آپ کو اپنے ہاتھ پیر چلتے رہنے چاہیے. اسی طریقے سے سبزیوں اور پھلوں کے ساتھ ساتھ وائٹامنس کا استعمال کریں. تو وائٹامنس میں ایک چیز ضرور ہے کہ وائٹامن ڈی ہے، سی ہے، ای ہے، کوانزائمز ہیں، بہت ساری یہ چیزیں ہیں کہ یہ اسپرم کی صحت کے لیے اچھے ہیں. لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس میں پھل وغیرہ زیادہ استعمال کریں. اب یہ سردیوں کا موسم ہے، کینو آ گئے ہیں، موسمبی آ گئی ہے، فروٹر ہے، گریپ فروٹ ہے، ابھی اسٹرابری وغیرہ یہ سب چیزیں آنی شروع ہو جائیں گی، چیری ہے، بلکہ گاجر ہے. گاجر کو تو سپر فوڈ کا درجہ حاصل ہے، چقندر ہے. اب لوگ باقی پنیر پالک یہ وہ تو پنجاب وغیرہ میں تو زیادہ پکتا ہے، سرسوں کا ساگ ہے. تو یہ جو بھی چیزیں ہیں ہمارے نظام ہضم کو بھی اچھی رکھیں گی، ہمیں سردی کے موسم کے اندر ہمیں سردی سے محفوظ رکھیں گی، ہمیں طاقت بنائیں گی، طاقت دیں گی. تو اس سے جو ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ مردانہ اسپرم کی کوالٹی اور کوانٹٹی میں ساری چیزیں اضافہ کرتی ہیں اور یہ زیادہ مؤثر طریقے سے حرکت کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں اور بانجپن دور کرنے میں بھی معاون ہوں گے. ہماری بہت ساری تحقیقات یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ جوڑے جو بانجپن کا شکار تھے ان میں وائٹامن ڈی کی کمی بھی نوٹ کی گئی ہے. اس طرح جیسے اپنے کووڈ کے اندر تھا، اس میں بھی وائٹامن ڈی کی کمی. میرا خیال ہے کہ وائٹامن ڈی کی کمی شاید ان کو بہت زیادہ پرابلم نہ کرتی ہو ان امراض میں، لیکن کیونکہ اوور آل ہمارے یہاں وائٹامن ڈی کا ہائی سب کو کم، خواتین کو تو 8 9 10 بھی اگر ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے بہت اچھی جا رہی ہیں. لیکن نوجوان لڑکیاں ہوں، یہ ہوں، لڑکے ہوں، ان میں بھی وائٹامن ڈی کی کمی تو موجود ہے. تو اس کے جو انفرٹائل جوڑے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ہمیں کمی دیکھنے کو ضرور ملے گی. تو بہرحال جو ریسرچرز کا خیال یہ ہے کہ یہ بات ثابت ہے کہ ان مریضوں میں جو وائٹامن ڈی کو بھی چیک رکھنا چاہیے جو کہ انفرٹیلٹی کا شکار ہیں. جیسے تو میرا خیال ہے کہ انفرٹیلٹی کا شکار نہ ہو تو تب بھی ان میں چیک تو کرنا چاہیے یا کم سے کم آنکھ بند کر کے میرا تو خیال ہے کہ ان کو شروع کر دینا چاہیے. میں تو خیر یہی کرتا ہوں، وائٹامن ڈی وغیرہ ان کو ضرور دیتا ہوں. کیلشیم پھر بھی اتنا زیادہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن یہ وائٹامن ڈی ضروری ہے، دھوپ ضروری ہے، فریش ایئر ضروری ہے، بہت زیادہ مزے کے کام ہو سکتے ہیں. وہ چیزیں جو اسپرم کی کوانٹٹی اور کوالٹی کو خراب کرتی ہیں ان سے پرہیز لازمی ہے. جیسے شیشہ پینا، لوگ آج کل جو شیشہ ہے کیا کہتے ہیں حقہ وغیرہ پی رہے ہیں، شراب پینا، تمباکو، گٹکا، پان، غیر قانونی منشیات کا استعمال جس میں چرس بھی ہے، ہیروئن بھی ہے، اسٹیرائڈز بھی ہیں، تو ان سب کو جلد از جلد چھوڑنا ہی آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ اپنے ماحول کی جانچ کریں، اپنے انوائرمنٹ کو دیکھیں، ہمارا انوائرمنٹ کیسا ہے، ہم کہاں پہ رہ رہے ہیں. ابھی جیسے سردیوں میں نا بہت سارے لوگ آگ جلا کے وہ دھوئیں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ ایک بہت غلط طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ کو جو دھواں جو ہے وہ آپ کے اگر پھیپھڑوں میں جا رہا ہے یا تو آپ اس کے اپوزٹ سائڈ بیٹھیں. اگر آپ کے پھیپھڑوں میں جا رہا ہے تو پھیپھڑوں کے لیے تو وہ ویسے ہی نقصان دہ ہوگا، اور اگر جو انفرٹیلٹی کے شکار ہیں وہ اگر بہت زیادہ گرمی میں اس کے ساتھ بیٹھیں گے ہیٹر کے سامنے تو بھی ان کے لیے یہ مسائل ہیں. بے شک وہ لحاف میں گھس جائیں، کوٹ پینٹ اور یہ وہ جیکٹیں پہنیں، باقی پھل سبزیاں غذا زیادہ اچھی کریں، گرم ماحول کی چیزیں، انڈے کھائیں.
انڈے کھائیں، کلیجی کھائیں، اور میں تو ایک چیز کہتا ہوں کہ جی مرغی کے کھانے سے بہتر ہے کہ آدمی گائے کا گوشت کھائے، کیونکہ سب تو جوان ہی ہوتے ہیں نا، 20 سے لے کے 40 سال تک کی عمر کے لوگ ہیں عام طور پہ، تو ان کو گائے کا گوشت کھانا چاہیے، وہ ان کے حق میں جب بہتر ہے، یا پھر مچھلی کھائیں، فش کھائیں۔ تو اپنی جاب کے حساب سے اگر آپ مختلف کیڑے مار ادویات ہیں اس میں ہے، میٹل، پینٹ یا دوسرے کیمیکل کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو اپنے کپڑے جو ہے نا جلد از جلد تبدیل کریں، بہت دیر تک ان کپڑوں میں نہ رہیں، اور صاف پانی میں نہانے میں جلدی کریں، کیونکہ جتنی دیر آپ ان کیمیکل کے ساتھ رہیں گے تو دوسرے آرگن پر نقصان کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے مردانہ تولیدی خلیوں کو بھی نقصان پہنچائے گا، ویسے ہی خواتین کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ کیونکہ میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، یہ ڈاکٹر شاہین ظفر ہیں، ویسے تو لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں بھی ہوتی ہیں اور ایک جگہ بھی، ان لوگوں نے کتاب لکھی تھی دیہاتی خواتین کے لیے، تو اس میں لکھا تھا کہ جو عورت کسی کیمیکل زدہ کپڑوں کو دھوتی ہے تو وہ مرد تو بانجھ ہو ہی جائے گا، یعنی کہ فیومیگیشن والے ہیں یا کیمیکل کی دکانوں پہ کام کر رہے ہیں، تو جو عورت کپڑے دھوئے گی وہ بھی بانجھ ہو سکتی ہے، یعنی کہ جو وہ کیمیکل اتنی تیزی سے اس کے جسم کے اندر داخل ہوں گے تو وہ اس کو بھی بانجھ کر سکتی ہے۔ تو ہمیں جو ہے ان چیزوں سے بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے مردانہ تولیدی خلیوں کو نقصان نہ پہنچائیں، اور جب بعض دفعہ زہریلے مادے جو ہیں آپ کے اسپرم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو ایسی نوکری جہاں آپ کو بہت زیادہ گرمی یا تابکاری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یا بہت زیادہ مطلب کیا کہنا چاہیے کہ ایسا کام ہے جو جس کی ہونے والے کام ہے جس میں آپ کے سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے، وہ سب چیزیں ہیں، تو وہ آپ کے اسپرم کی کوالٹی کو بھی اور کوانٹٹی کو بھی سب کو بھی خراب کریں گے۔ میں تو کہتا ہوں یہ سیمن والیوم جو ہوتا ہے اس کا بھی اس کو خراب کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو بائک کے اوپر یعنی کہ جو بائک کے اوپر بیٹھتے ہیں، اب تو سردی کا موسم ہے لیکن وہ گرمیوں میں دھوپ میں بائک کھڑی ہوتی ہے اور سیٹ انتہائی گرم ہوتی ہے، اور جب وہ بیٹھتے ہیں اور ٹیسٹیکلز جو ہیں وہ سیٹ کے اوپر ٹچ ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ملینز کے حساب سے جو ہے اس پر مر جاتے ہیں گے۔ تو اس لیے بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، اپنی جو سیٹ کے اوپر کوئی تولیہ وغیرہ رکھ لیں ڈبل کر کے، یا اسے سائے میں رکھیں، یا پھر تھوڑی دیر اس کو ہوا میں رکھیں، اس کے بعد اس کے اوپر بیٹھیں، ورنہ جو 10 20 50 ملین تو ایسے ہی مر جائیں گے۔ اس کے علاوہ اپنا ڈریس جو ہوتا ہے وہ ڈھیلے ڈھالے سوتی کپڑے پہنیں، کبھی بھی چوست پینٹ یا انڈر ویئر کا استعمال نہ کریں۔ کوشش کریں کہ آپ کے ٹیسٹیکلز کو ہوا ملتی رہے۔ اللہ میں نے دیکھا ایک بات ہے کہ عورت کے جو اووریز ہیں وہ اندر بنائی ہیں، وہ بھی باہر بنائی جا سکتی تھی، اور مرد کے جو ٹیسٹیکلز ہیں وہ باہر بنا دیے ہیں۔ اس کے اندر چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ہوا کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جتنی اچھی ایئر ہے، ٹھنڈی ہوا ملے گی، اتنا زیادہ یہ ورک کریں گے، اتنا زیادہ یہ ایکٹیو رہیں گے، اتنا زیادہ یہ اپنے کام بخوبی کر سکتے ہیں، ورنہ جتنی گرمی ہوگی یہ اپنے کام میں سست اور کاہل ہو جائیں گے اور اپنا کام بہت اچھی طریقے سے نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے اسکروٹم یعنی کہ جو تھیلیا ہوتی ہے جس کے اندر ٹیسٹیکلز ہوتے ہیں، وہاں تک اچھی ہوا کا موجود ہونا صحت مند اسپرم کے لیے صحیح ماحول پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تو گھر میں بھی ڈھیلے ڈھالے پاجامے جو ہے وہ بغیر انڈر ویئر کے استعمال کریں، یا جیسے وہ کیا کہتے ہیں چڈا وغیرہ پہنے۔ چڈا تو شاید کسی کمیونٹی ہے کیا ہے، کہیں نام بھی ایسی پڑا تھا، خیر چڈے کہتے ہیں کہ آپ ان چڈوں کو یا شارٹس جو ہیں وہ آپ پہنے۔ بہرحال اب تو سردی کراچی میں تو خیر سردی نہیں ہے، ہم پنکھے چلائے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ تو چڈے پہنے جا سکتے ہیں یا شارٹس وغیرہ، لیکن پھر بھی احتیاط کریں۔ اچھا، صحت مند اسپرم بچے پیدا کرنے کی کوشش جو ہے اس وقت، یعنی کہ جو صرف جو ہے مردانہ تولیدی خلیے کی یا اسپرم کی تعداد ہی زیادہ نہیں ہوتی، یہ صرف یہی وہ واحد چیز بھی ہے کہ جس کا ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے۔ مجموعی طور پر جو ہے تعداد کے ساتھ ساتھ ہمیں صحت مند مردانہ اسپرم بھی چاہیے۔ مطلب انسان ہے، ایک زندہ انسان ہے، لیکن اس کی یہ ضروری تو نہیں نا کہ وہ صحت مند بھی ہو۔ اگر صحت مند اسپرم بھی اگر صحت مند نہیں ہے تو وہ بھی ہمارے کسی کام کا نہیں ہوگا، چاہے وہ چائنا کی فوجی کیوں نہ، سر پھٹے، ٹانگیں ٹوٹی، کمر ٹوٹی ہوئی، تو یہ سب کچھ ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ مرد کی جو ہم تولیدی صحت کی تعریف جو ہے اسپرم کے حوالے سے 3 پہلوؤں سے ہوتی ہے۔ ہر اسپرم کی صحت، یعنی کہ صحت مند اسپرم ہو، اس کی شکل و صورت، اس کی تعداد، اس کی حرکت، کیونکہ بہت ساری نتائج اور اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ مردوں کے اسپرم کا معیار بھی وقت کے ساتھ ساتھ گر رہا ہے، پوری دنیا کے اندر گر رہا ہے، امریکہ اور یورپ اور وہاں پہ بھی یہ کوانٹٹی جو ہے، اس کی کوالٹی جو ہے، یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ گرتی چلی جا رہی ہیں۔ تو ابھی تک یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ وجہ کیا ہے، لیکن کچھ طریقہ کار ہے جس کے اوپر یہ ہے کہ آپ کا لائف اسٹائل وہاں بھی اچھا نہیں ہے،
वहाँ पे भी वो बर्गर और पिज्ज़ा और फलानी चीज़ें और इस टाइप की चीज़ों के ऊपर वो लोग ज़्यादा आ गए हैं। मेहनत के हवाले से, कमाई के हवाले से ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं गलत हो रही हैं। तो मेयार गिर रहा है, हमारा तर्ज़ ज़िंदगी, हमारी ग़िज़ाइयत इस मामले में किरदार अदा करती है। अब आप इसे यूँ सोच लें कि जब किस्म की कम तादाद जो है वो आपको आईवीएफ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी मुमकिना रुकावट पैदा कर सकती है। मतलब लोग कहते हैं ना कि जी आईवीएफ पे चले जाएँगे, लेकिन अगर स्पर्म की तादाद कम होगी तो आप क्या करेंगे? इक्सी वगैरह या जो भी जितने भी ये टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर आपके लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। क्योंकि कामयाबी हासिल करने का जो इन्हिसार है वो स्पर्म की सेहत पर है। अगर स्पर्म की सेहत अच्छी नहीं है तो बस फिर काम हो गया। अगर स्पर्म की तादाद कम हो तो मुतबादिल के तौर पर इक्सी के अमल के ज़रिए जो है वो स्पर्म को बराह रास्त अंडे में दाखिल किया जा सकता है। लेकिन अब इस बात से फ़र्क तो नहीं पड़ता कि आप जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमला होना चाहते हैं देसी अद्वियात से। असल बात ये है कि हमल के लिए मर्दाना तौलीदी खलियों की तादाद और उसकी सेहत का अच्छा होना आपके कामयाब हमल के इम्कान को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। क्योंकि होता ये है कि हम तो ये समझते तो हैं कि हम वहाँ पे चले जाएँगे और इक्सी और ये वो जो इन्फर्टिलिटी सेंटर हैं या आईवीएफ सेंटर जितने भी होंगे हम वहाँ पे जाएँगे। लेकिन वहाँ पे भी जो मेयार है वो बहरहाल बहुत अच्छी जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद भी उनका जो है क्या कहना चाहिए कि जो आउटपुट है, जो रिज़ल्ट है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। 15-20% ही कहते हैं वो लोग भी कि वो है, वो इतने अंडे रखेंगे, वो कंसीव किया, लेकिन आउटपुट यानी कि बच्चा जब बाहर आएगा तो वो कितने होते हैं, वो अभी तक इस मामले में भी खामोश हैं कि अभी तक कोई ऐसी कोई बात नहीं हो सकी। तो हमें अपने डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हम कितने अरसे के बाद, तो आप जब भी बच्चे पैदा करने के मामले में संजीदा हों। मैंने संजीदा का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है कि हमारे यहाँ शुरू में तो लोग कहते हैं कि अभी तो हम एन्जॉय कर रहे हैं, अभी तो हम हनीमून पीरियड गुज़ार रहे हैं, अभी तो हम मौजें कर रहे हैं, अभी तो बड़ा मज़ा आ रहा है। भाई मज़ा आ रहा है, लेकिन अगर बच्चा भी आ जाएगा तो मज़ा करने से आपको किसने रोका हुआ है? तो 1 साल तक अगर मतलब अगर हम तकरीबन 1 साल तक बगैर कोई हिफाज़ती तरीक़ेकार को इस्तेमाल किए बगैर, यानी कि अपना जो हनीमून पीरियड गुज़ार लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बगैर भी अगर हम जिनसी ताल्लुकात कायम करते हैं और हमल नहीं होता, तो आपको चाहिए कि अपने डॉक्टर से राब्ता करें। लेकिन भाई अगर बहुत सारे लोग हैं जिनकी आपकी बीवी की उम्र अगर 35 साल है या उससे ज़्यादा है, तो 6 माह के अंदर भी आप इनसे राब्ता कर सकते हैं। बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि आपको पहले महीने के बाद ही आप राब्ता कर लें, अपनी चीज़ें ठीक कर लें, मतलब करेक्शन अगर कुछ करनी है, क्योंकि 35 साल की जब औरत होगी तो उसमें बहुत सारे मसाइल आ चुके होंगे। उन्हें चाहिए कि अपनी चीज़ों को शुरू से ही ठीक कर लें। कम से कम अपनी लाइफ़स्टाइल को ही ठीक करना शुरू कर दें, क्योंकि लाइफ़स्टाइल अच्छी नहीं होती, खराबियाँ होती हैं। 35 साल की लड़की की अगर शादी होती है तो लड़का या आदमी हो गया अब तो वो भी 40-45 साल का तो हो गई ना। तो अब वो भी अपना अच्छा वक़्त तो गुज़ार चुका है। तो अगर अगर आप किसी ऐसे शोबे, नौकरी या तिब्बी मामलात या लाइफ़स्टाइल से मुंसलिक हैं कि जिससे आपके स्पर्म की कम तादाद या उनकी सेहत पर फ़र्क पड़ सकता है, तो फिर आपको हमल की कोशिशों के साथ-साथ हमसे भी राब्ता कर लेना चाहिए। मेरा भी टोटल काम क्योंकि यही है, इसीलिए मैं सब लोगों को यही ऑफ़र करता हूँ कि भाई आप मुलाकात तो कर लेना, ठीक है? हकीमों में जो हर्बलिस्ट हैं, उन्होंने अभी तक कोई फ़ीस तो रखी नहीं है। अब अपनी मालूमात, अपनी गाइडलाइन, अपनी चीज़ों को तो आप मालूम कर सकते हैं। कम से कम ये तो मालूम हो जाए कि आप सेहतमंद हैं और आपकी बीवी भी किसी ऐसे मामले या मर्ज़ में नहीं है कि जिसकी वजह से कोई रुकावट हो। आमतौर पर हामला होने में कितना वक़्त लगता है? बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जी कितने अरसे का कोर्स है और कितना वक़्त लगेगा और कब उसे कंसीव कर लेगी? देखिए ये चीज़ें तो हमें नहीं पता होता। हम तो अभी नज़ले, खाँसी और बुखार के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। तो बस ये है कि अगर आपको हामला होने में दुश्वारी हो रही है तो आम तौर पर मर्द और औरत दोनों के ही टेस्ट करवाते हैं। औरत के लिए उसकी ओवरीज़, फैलोपियन ट्यूब, एग्स, फॉलिकल या एग्स के लिए फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, ये क्या यानी कि बच्चेदानी का भी टेस्ट होगा, जबकि मर्दों के स्पर्म का तजिया जो है, ये उसकी तादाद और उनकी सेहत क्वालिटी का टेस्ट होगा और इस बात का यकीन किया जाता है कि खराबी क्या है। तो हमें यहाँ तक पता चलना चाहिए कि हमें अपनी चीज़ों के लिए करना आखिर क्या है? हमें किन किस्म की चीज़ों को वो करना है, तो इसमें भी हमें टाइम भी लग सकता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि स्पर्म भी अच्छे हैं, एग भी अच्छे बन गए, सब कुछ बन गया, लेकिन उसके बावजूद कहीं न कहीं कोई मसले रहते हैं। मैंने यही तो कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी वाले भी अभी तक परेशान हैं। ज़ाहिर-सी चीज़ है कि कुछ चीज़ें अल्लाह मियाँ के हाथ में, लेकिन इलाज तो हमने ही करना है ना। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं जी अल्लाह की मर्ज़ी, जबर इसको देना होगा। मैं नहीं कहता हूँ कि भाई आप लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, जाते हैं अपनी जॉब पे, अल्लाह मियाँ को देना है, अल्लाह मियाँ छप्पड़ फाड़ के आपको एक देग भेज देंगे, आप उसी में से करते रहना।
اس کے لیے تو آپ جاب کرتے ہو، محنت کرتے ہو، سارے وسائل، ساری چیزیں، ساری منطقیں، سارے وظیفے سب کرتے ہیں. جاب کے لیے یہ نہیں کرتے کہ